گھر نہیں دیکھا، طواف نہیں کیا، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو احرام باندھو، عمرے کے لیے چلتے ہیں، عمرے کعبے کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے۔ جب وہاں مکہ پہنچتے ہیں تو مشرکین مکہ راستہ روک لیتے ہیں، ہم اتنے بے وقوف ہیں، عمرے کے بہانے اندر آؤ شہر میں اور شہر پہ قبضہ کر لو، ہم منہ دیکھتے رہ جائیں، یہ حماقت ہم کی سے توقع نہ کرو، کوئی اجازت نہیں عمرہ کرنے کی۔ اچھا جی، اب نیگوشیشنز کے لیے، گفتگو کے لیے، مذاکرات کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اب مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن مکے کے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یار مذاکرات تو ہو رہے ہیں، پتہ نہیں مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے جنگ لڑنی پڑے، میدان میں اترنا پڑے، ہتھیار اٹھانے پڑے، کیا پتہ۔ تو کم از کم ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ مسلمان ہیں کتنے پانی میں، اگر جنگ ہو تو اس کا نتیجہ کیا توقع ہو سکتی ہے، کیا نکالا جائے، اور ہمیں تیاری کس پیمانے پر کرنی چاہیے، کچھ اندازہ تو ہونا چاہیے نا۔ تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے عروہ ابن مسعود ثقفی، بعد میں یہ صحابی ہو گئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، لیکن اس وقت تک مشرکین مکہ میں ہیں، بڑا سیزنڈ آدمی ہے، بڑا دنیا دیکھی ہے، بڑا سفر کیا ہے، سلاطین وقت سے اس کا رابطہ رہا ہے، قیصر و کسریٰ کے درباروں سے گزر رہا ہے، اور اس کی عقل پر، اس کی وزڈم پر، اس کے تجربے مشاہدے پر لوگوں کو بڑا اعتماد ہے۔ تو وہ مکے کے مشرک عروہ ابن مسعود ثقفی سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جائیں ذرا مسلمانوں کے پڑاؤ میں، تو وہ تو سب آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، بھئی مہاجر ہیں نا ان میں اکثر، تو وہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ بھئی ہمارے شہر کا حال کیا ہے، ہمارے جو پڑوسی تھے وہ کس حال میں ہیں، جو عزیز تھے وہ کس حال میں ہیں، یہاں پر کون زندہ ہے، کون مر گیا، کس کی شادی ہوئی، کس کی نہیں ہوئی، کس کی اولاد، جیسے ہوتا ہے حال چال لینا، تو وہ تو بڑے شوق سے آپ کی پذیرائی کریں گے، آپ کی میزبانی کریں گے۔ تو آپ ذرا اس دوران ذرا جائزہ بھی لے لینا کہ مسلمان کس حال میں ہیں، کتنے پانی میں ہیں، ہمیں ان سے لڑنا پڑے تو کیا نتیجہ آپ کے خیال میں نکلے گا۔ عروہ ابن مسعود ثقفی نے ایسا ہی کیا، وہاں پہ گئے، توقع کے مطابق مسلمانوں نے ان کو اسی طرح ہاتھوں ہاتھ لیا، گپ شپ کی جناب اور بات چیت کی، اور اسی دوران عروہ ابن مسعود ثقفی نے اپنا کام بھی کر لیا۔ جب واپس آیا تو ان مشرکین نے پوچھا مکے کہ ہاں بھئی بتاؤ کیا حال ہے، کیا ہے تمہارا تجزیہ، تمہارا تبصرہ۔ عروہ ابن مسعود ثقفی جواب دیتا ہے کہ دیکھو میں نے دنیا دیکھی ہے، میرا تجربہ یہ بتاتا ہے، مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہیں مسلمانوں سے جنگ لڑنی پڑی تو تم ان کو ہرا نہیں سکو گے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہرا سکیں گے، ایسی کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہوں کی ہیبت دیکھی ہے، ان کا دبدبہ دیکھا ہے، ان کا تنتنہ دیکھا ہے، ان کی شان و شوکت دیکھی ہے، لیکن جس طرح مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور جس طرح مسلمان اپنے نبی کا ادب اور احترام کرتے ہیں، یہ منظر میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ پھر وہ مثال بھی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی جب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان کی بات سننے کے لیے اس طرح با ادب خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس وقت کوئی مسلمانوں کو دیکھے تو اس کو یوں لگے گا کہ جیسے ان مسلمانوں کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو ڈر یہ ہے کہ ذرا سی حرکت ہوئی، ذرا زور سے سانس بھی لی تو پرندے اڑ جائیں گے۔ اتنے ادب احترام سے وہ صرف نبی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو کے بیٹھتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کے نبی وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور اس وقت جو وضو کے پانی کے قطروں کے لیے جس طرح وہ آپس میں چھینا جھپٹی کرتے ہیں، جس طرح ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، اس وقت کوئی ان مسلمانوں کو دیکھے تو اس کو لگے شاید یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے، پتہ نہیں کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو وہ اپنے نبی کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ نبی کی بات سننے کے لیے اتنے احترام سے باادب ہو کے بیٹھتے ہیں، تو وہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، تم ان کو ہرا نہیں سکتے۔ یہاں آ کر حدیث ختم ہو گئی اور میں حیران پریشان، یارو بتانے والا بھی عجیب ہے اور پوچھنے والے بھی خوب ہیں۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ میاں تم عجیب آدمی ہو، اگر مسلمان اپنے نبی سے محبت بہت کرتے ہیں، سبحان اللہ کرتے رہیں، ہمیں محبت کو کوئی شہد لگا کے چاٹنا ہے؟ بھئی ہمیں یہ بتاؤ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟
ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، تلواریں کتنی ہیں، تیر کتنے ہیں، کمانیں کتنی ہیں، نیزے کتنے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، اونٹ کتنے ہیں، سواریاں کتنی ہیں؟ ہمیں یہ بتاؤ مسلمانوں میں بوڑھے کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں، کھلاڑی کتنے ہیں، انگاڑی کتنے ہیں؟ ہمیں یہ بتاؤ تو ہمیں پتہ چلے گا ہم مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تم آ گئے ہو ہمیں بتانے کہ تم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنے نبی سے محبت بہت کرتے ہیں۔ یہ کیا بات بنی؟ کسی مشرک نے، مشرکین مکہ میں سے کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا اور کسی نے آگے سوال بھی نہیں کیا، گویا وہ مشرک ہیں، وہ منکر ہیں، میرے آقا کریم کے دشمن ہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت عشق رسول میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، غزالیہ زمان، انجمن غلامان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ یارو وہ کافر ہو کے جانتے تھے، وہ مشرک ہو کے جانتے تھے، وہ دشمن ہو کے جانتے تھے، اور ہم کلمہ پڑھ کے سرکار کی غلامی کا دعویٰ کر کے، عشق رسول کا دعویٰ کر کے، اور پھر ہم کہیں کہ نہیں جی یہ عشق رسول کی باتیں کرنے والے، یہ افیون دینے والے، یہ نشے پلانے والے، یہ بات تو درس عمل کی ہے، درس عمل دو۔ نہیں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے درس عشق در حقیقت درس عمل ہے، سبحان اللہ، لیکن وہ حقیقتاً عشق ہو، عشق کے نام پہ صرف نعرے نہ ہوں، صرف باتیں نہ ہوں جیسا کہ آج کل ہم نے طریقے اپنائے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو، سچا عشق ہو سرکار سے۔ جب جس سے محبت ہوتی ہے، اچھا ایک تو مجھے بہت جلدی دیر ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ 1 گھنٹہ ہو گیا بولتے بھی، بہرحال میں دراصل چونکہ کچھ سبق دینا چاہتا ہوں اس لیے میں چند لمحات اور لے لیتا ہوں آپ سے، ورنہ میں خود بھی مصروفیات کے ہجوم میں گھرا ہوا ہوں اور وعدوں کی ڈور میں جکڑا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ احمد رضا شاہ صاحب تشریف لے گئے ہیں؟ اللہ اکبر، میری تقریر کی طوالت سے گھبرا کے وہ تشریف لے گئے، یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی۔ چلیے حضرات محترم، دیکھیے آقا کریم حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جو حکم دیا وہ پہلے عمل کر کے دکھائے۔ اگر ہمیں حکم دیا نا کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو خود صرف 5 وقت کی نماز پہ اکتفا نہیں کیا، میرے آقا کریم پر تہجد کی نماز فرض تھی، تہجد کی نماز سرکار پر فرض تھی، اور چاشت اور اشراق اور اوابین اور باقی نوافل اپنی جگہ پہ۔ اگر ہمیں حکم دیا کہ مال کا 40واں حصہ تمہیں رب کی راہ میں زکوٰۃ دینی ہے تو میرے آقا کریم نے صرف 40ویں حصے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سارا گھر خدا کی راہ میں لٹایا۔ اگر ہمیں حکم دیا کہ رمضان کا 40واں رمضان کے روزے رکھنے ہیں، یہ فرض ہے تم پر، تو میرے آقا کریم، ویسے تو آپ نے سنا ہوگا ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے کہ یہ میری ولادت کا دن ہے، اور باقی نفلی روزے تو اپنی جگہ میرے آقا کریم صوم وصال رکھتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ یوم وصال تو سنا تھا، پتہ نہیں صوم وصال کیا ہے۔ صوم کہتے ہیں روزے کو، وصال کہتے ہیں ملاپ کو۔ صوم وصال ملے ہوئے روزے، کیا مطلب؟ آقا کریم نے روزہ رکھا، پھر افطاری نہیں کی، سحری بھی نہیں کھائی، دوسرا روزہ شروع، پھر سحری افطاری کے بغیر، کھانے پینے کے وقفے کے بغیر تیسرا روزہ شروع۔ بعض روایات کے مطابق 70 دن تک صوم وصال رکھا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ صوم وصال کی جو احادیث ہیں یہ بخاری میں بھی ہیں، یہ مسلم میں بھی ہیں، یہ ترمذی میں بھی ہیں، یہ نسائی میں بھی ہیں، یہ ابن ماجہ میں بھی ہیں، یہ موطا امام مالک میں بھی ہیں، یہ دارمی میں بھی ہیں، یہ حدیث کی تمام معتبر کتابوں میں ہیں۔ کوئی ایک حدیث نہیں ہے جس کو اتفاق سے سب نے نقل کر دیا ہو۔ بخاری اٹھائیے، اس کے 3.5 صفحات پر یہی حدیث چل رہی ہے، کبھی کن الفاظ سے مروی، کبھی کس انداز سے مروی، کبھی کن راویوں سے روایت ہے۔ اور پھر چلیے اس پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو بھی کر لوں
میرے آقا کریم کے جو صحابی ہیں وہ سرکار کی سنتوں کو، تمام سنتوں کو اپنانا چاہتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ ذرا آسان سنتیں دیکھ کے ان کو پک اینڈ چوز سے کام لیا نا، بھئی یہ سنتیں آسان ہیں، اس کو اپنا لو، باقی چھوڑ دو۔ سرما لگانا سنت ہے، وہ اپنا لو، یہ نہیں سوچا کہ کم کھانا بھی سنت ہے، یہ تو دیکھا کہ پگڑی باندھنا سنت ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اگر یہ کافروں کا غلبہ ہو اور اسلام کے اصولوں کے مطابق زندہ رہنا مشکل ہو جائے تو گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر جانا یہ بھی سنت ہے۔ بہرحال وہ صحابہ کرام تو آقا کریم کی تمام سنتوں کو اپنانا چاہتے تھے نا، تو انہوں نے سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سوچا ہم بھی 100 وصال رکھیں۔ ایک دن میرے آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، اپنے کچھ صحابیوں کو دیکھے بہت کمزور، نحیف و نزار، ناتواں، وہ جناب اٹھا نہیں جاتا، بولنا مشکل ہے۔ سرکار نے فرمایا ان کو کیا ہوا؟ عرض کی سرکار یہ آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 100 وصال رکھنے چلے اور آج دوسرا تیسرا دن ہے اور یہ حال ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا لستو کا احد منکم، میں تم میں سے کسی ایک جیسا بھی نہیں ہوں۔ اچھا یہ تو سمپل سٹیٹمنٹ ہے نا، سیدھا سادہ بیان ہے، میں تم میں سے کسی ایک جیسا نہیں۔ پھر میرے آقا کریم نے چیلنج بھی فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ یارو یہ چیلنج ہے، اور کس کو؟ آپ کو اور مجھے نہیں، صدیق اکبر کو ہے، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، ان عشر مبشرہ، ان صحابیوں کو جن کو ایک نظر دیکھے آدمی تو مقام میں وہ تابعی بن جائے، وہ مقام مل جائے کہ جو کسی اور عبادت سے نہ مل سکے۔ یہ ان ہستیوں کو میرے آقا کریم نے چیلنج کیا، ان میں سے تو کسی نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا۔ لیکن آج کل ہے کچھ مولوی کہہ لیتے ہیں ہاں ہم جیسے ہی تو ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ سرکار نے 100 وصال رکھ کے دکھائے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آقا کریم نے تمام مشکلات، تمام مسائل خود اپنی ذات پر جھیل کر دکھائے تاکہ ہمارے لیے مثال رہے۔ یہ میرے آقا کریم کی تعلیمات کا یہ بہت روشن پہلو ہے۔ حضرات مکرم، انسان صرف جسم کا نام نہیں اور فقط روح کو بھی انسان نہیں کہتے، جسم و روح کے ملاپ سے انسان بنتا ہے۔ اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں جسم نظر آتا ہے نا، روح نظر نہیں آتی، تو اس لیے ہمیں جسم کی فکر رہتی ہے، جسم کا پیٹ بھی بھرنا ہے، جسم کے آرام کا خیال بھی کرنا ہے، جسم کی بیماری کا علاج بھی کرنا ہے، جسم کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں، لیکن روح کا کوئی خیال نہیں، روح کی بھوک مٹانے کا خیال نہیں، روح کی بیماری دور کرنے کا خیال نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں جی روح بھی بھوکی ہوتی ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ دیکھیں بھائی، شاید آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہو، آپ کو بھوک لگی ہے، اتفاق سے کوئی دوسرا بھوکا آپ کی نظر سے گزرا، آپ نے دیکھا کہ بھئی میرے پاس تو پیسے ہیں، میں تو اور کھانا خرید لوں گا، لیکن یہ غریب ہے، یہ بیچارہ اگر میں نے نہ دیا تو یہ تو بھوکا رہ جائے گا، تو آپ نے اپنا کھانا اس کو دے دیا، تو خود کھا کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس کو کھلا کے ہوئی۔ ایسا ہو جاتا ہے۔ جسم کی بھوک خود کھانے سے مٹتی ہے اور روح کی بھوک دوسروں کو کھلانے سے مٹتی ہے۔ جسم بیمار ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے بخار ہے، کوئی چہرے کا رنگ بدل گیا، یا کہیں درد ہوا، یا کوئی یورین ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ، وہ رپورٹ، اس سے پتہ چلا۔ روح بھی بیمار ہوتی ہے، اس کا پتہ کیسے چلے؟ ویسے تو ظاہر ہے اس کے بھی مختلف پیمانے ہوں گے، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ نے جسم کی بیماری میں دیکھا ہوگا کہ جو اچھی چیزیں ہیں بعض اوقات بری لگنے لگتی ہیں۔ دودھ اچھی چیز ہے، مزیدار چیز ہے، لیکن بیمار ہوا بندہ منہ کا ذائقہ بگڑ گیا، اب دودھ بھی کڑوا لگ رہا ہے، نہیں میں نہیں پی رہا، بد ذائقہ ہے۔ فریش ایئر اچھی چیز ہے، بعض اوقات مریض کہتا ہے یار یہ ہوا جو ہے نا یہ مجھے بری لگ رہی ہے، کھڑکی بند کر دو۔ روشنی اچھی چیز ہے، مریض کہتے ہیں یار روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ روشنی بجھا دو۔ تو جو اچھی چیزیں ہیں بری لگنے لگتی ہیں، تو یارو اسی طرح یاد رکھو جب اچھی چیزیں بری لگنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے۔ سخاوت اچھی چیز ہے، لیکن سخاوت کی جگہ کنجوسی اچھی لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے۔ ایثار اور قربانی اچھی چیز ہے،
اگر یہ بری لگنے لگے اور خود غرضی اچھی لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے۔ صبر اچھی چیز ہے، بے صبراپن بری چیز ہے۔ اگر بے صبراپن اچھا لگنے لگے، صبر برا لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے۔ حضرات مکرم، اب جسم کی بیماری کے لیے تو ہمیں پتہ ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، فلاں سب معلوم ہے۔ روح کا کیا کریں؟ میرا خیال ہے اتنا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روح کا سب سے بڑا طبیب جو ہے وہ مدینے میں جلوہ فگر ہے۔ لیکن یہ بات تو آپ نے بتا دی، لیکن عجیب بات ہے بھئی وہ مدینے میں جلوہ فگر ہے نا، ہم تو یہاں پہ ہیں، تو پھر ہم روح کی بیماری کا علاج کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے رب کائنات نے ہمیں بتا دیا کہ روح کی بیماری کی فکر تو مومنوں کو ہی ہے نا، تو ان کو بتا دیا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اے مومنوں تمہارا جو طبیب ہے تم سے دور نہیں ہے، وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہے۔ لیکن اب وہ قرب کا معاملہ جو ہے یہ بھی ایسا ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دوں۔ دیکھیے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آج پہلی بار مجھے دیکھا ہوگا، ایسا ہے نا، کیونکہ میں آپ کے علاقے میں آیا ہی پہلی بار ہوں، تو آپ میں سے اکثر لوگوں نے مجھے پہلی بار دیکھا ہوگا۔ تو فرض کیجئے آپ میں کوئی ایسا شخص جس نے مجھے پہلے دیکھا ہوا نہیں ہے، مجھے صورت سے جانتا نہیں ہے، شکل سے پہچانتا نہیں ہے، میرے حلیے سے واقف نہیں ہے، لیکن اس نے میرا نام سنا کہ حامی سعید کاظمی ایک شخص ہے، غزالی زماں کا بیٹا ہے، ملتان میں رہتا ہے، اگر میں اس سے ایک رکہ لکھوا لاؤں، چٹھی لے آؤں تو میرا کام ہو سکتا ہے۔ تو آپ وہ مجھ سے رکہ لینے کے لیے ملتان جانے کے لیے یہ بستی ملوک پہنچے کہ وہاں سے کوچ میں بیٹھ کے ملتان جاؤں گا۔ اب آپ جب وہاں کوچ میں سوار ہوئے تو اتفاق دیکھیے کہ میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا اور آپ کو سیٹ بھی ملی میرے ساتھ۔ اب چونکہ مجھے شکل سے جانتے نہیں، صورت سے پہچانتے نہیں، اس لیے میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ملنے کے لیے ملتان تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب 8 گھنٹے کا راستہ تو ہے، اب پونا گھنٹہ آپ میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے۔ ملتان کوچ اسٹیشن پہ ہم اترے، مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا، میں تو سیدھا چلا گیا، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ بھی پوچھتے پچھاتے پتہ معلوم کر کے آپ بھی وہاں پہنچ گئے۔ گھنٹی بجائی، میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان، حکم سے کیوں آئے ہوئے، کیسے تحمت فرمائی، کیسے تشریف لائے؟ آپ نے کہا جی وہ ذرا حامی سعید کاظمی صاحب کو بھیج دیجئے، ان سے ذرا کام ہے۔ میں نے کہا مجھ سے کام ہے؟ فرمائیے کیا کام ہے؟ آپ نے سر پیٹ لیا، آپ ہیں حامی سعید کاظمی؟ اگر پتا ہوتا تو میں اتنا پند کیوں کرتا، اتنا خرچہ کیوں کرتا، اتنا تھکتا کیوں، اتنا وقت کیوں ضائع کرتا؟ بھئی ایک رکہ ہی لینا تھا نا آپ سے، وہی بستی ملوک کوچ اسٹیشن پہ وہ کھڑی ہوئی تھی، کوچ وہیں پہ لکھوا لیتا، واپس چلا جاتا، اب تک تو شاید میرا کام بھی ہو چکا ہوتا۔ آپ 8 گھنٹہ میرے ساتھ چپک کے بیٹھے رہے، کیا واقعی مجھ سے قریب تھے؟ اگر قریب ہوتے تو خود خط لکھوا لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوتا ہے جب تک کہ معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہے، جب تک علم نہ ہو، جب تک احساس نہ ہو، جب تک خبر نہ ہو، اس وقت تک قریب ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات نے بھی گویا یہ فرمایا کہ میرا محبوب قریب تو ہر ایک سے ہے، لیکن ہر ایک کو تو نہیں پتا کہ وہ میرا محبوب اس سے قریب ہے۔ ہاں مومن جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہے۔ یہ قرب کا احساس جو ہے یہ بڑی چیز ہے۔ مومنوں سے قریب تو ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس بھی ہے۔ میں بس ایک واقعہ جس میں ایک نصیحت بھی ہے وہ سنا کے آپ کی جان چھوڑ رہا ہوں۔ ایک نواب صاحب تھے، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، پاکستان بننے سے پہلے۔ وہ نواب صاحب کو عملی مذاق کرنے کا بڑا شوق تھا، پریکٹیکل جوک۔ ایک تو ہوتا ہے نا زبانی کلامی، کسی پہ کوئی فقرہ کس دیا، کوئی ویسی بات کر دی، کوئی لطیفہ سنا دیا۔ کوئی ہوتا ہے عملی مذاق، مثلا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے بے خبر، آپ نے جناب کوئی ڈراؤنی شکل بنا کے، کوئی ماسک لگا کے اور جا کے ان کو ڈرا دیا تو وہ بیچارہ چیختا چلاتا باہر بھاگا، یہ کیا بلا آ گئی۔ تو یہ عملی مذاق ہے۔ تو نواب صاحب کو عملی مذاق کرنے کا بڑا شوق تھا، تو اس شوق کی تسکین کے لیے انہوں نے ایک خادم رکھا ہوا تھا کہ بھئی پتہ نہیں کسی سے کر لیا، کوئی برا مان گیا تو مشکل نہ ہو جائے۔
اب وہ خادم جو ہے ظاہر اس کو نوکری تھی اس کو تنخواہ بھی ملتی تھی، اس کی روزی بھی چل رہی تھی۔ ایک دن نواب صاحب کو خیال آیا یار اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے لیکن حج کرنے نہیں گئے، چلو حج تو کریں۔ تو اب انہوں نے تیاری شروع کی، پھر خیال آیا کہ یار مجھے شوق ہے عملی مذاق کرنے کا، اس سفر میں اگر میں نے کسی کے ساتھ وہاں مذاق کیا تو کہیں گلے نہ پڑ جائے مذاق، تو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے اس خدمتگار کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں تاکہ یہ بھڑاس وہاں نکلتی رہے۔ اپنے اس خادم کو بلایا، چلو بھئی حج کرنے چلتے ہیں۔ وہ بیچارہ تو جناب خوشی سے اچھلنے لگا، نواب صاحب غریب پرور بندہ پرور لجپال، میں کیا کروں، آپ نے تو ایسی خوشخبری سنائی، میں تو زندگی بھر آپ کا احسان نہیں اتار سکتا۔ اس بیچارے تیاری ویاری کیا کرنی تھی جو بھی تھا وہ جناب سفر پہ روانہ ہو گئے۔ پہلے تو نواب صاحب نے سوچا کہ یار ذرا احتیاط کرنی چاہیے مذاق میں، کہیں اللہ کوئی برا نہ لگ جائے، کوئی چھوٹا موٹا مذاق کر بھی لیا راستے میں۔ خیر حج کر کے پھر مدینہ شریف جانے کا آیا تو نواب صاحب نے اور احتیاط برتی کہ ذرا اب تو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جب مدینہ شریف بھی حاضری دے دی، اب واپسی کا سفر ہے، کوئی 2.5-3 گھنٹے کے بعد روانگی ہے۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ اب تو صحیح طرح کوئی صحیح مذاق کرنے، ابھی تک چھوٹا موٹا کرتا رہا۔ تو انہوں نے کوئی اسکیم سوچی ہوئی تھی، تو ایک چٹ لکھ کے اپنے پاس رکھ لی اور اپنے اس خدمتگار کو بلایا۔ ہاں بھائی ماشاءاللہ حج ہو گیا، آقا کریم کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو گئی۔ اس نے کہا نواب صاحب یہ آپ کا کرم، آپ کی مہربانی، میں غریب کہاں سوچ سکتا تھا یہاں آنے کا، یہ تو آپ کا کرم ہے، آپ نے آئے۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دی، یہاں سے تمہیں کچھ ملا بھی ہے؟ اس نے کہا جی یہاں سے خالی کون جاتا ہے، جو بھی آتا ہے جھولی بھر کے جاتا ہے، تو یہ کیا سوال ہوا کچھ ملا بھی ہے؟ کہا نہیں میں پوچھ رہا ہوں پھر کیا ملا ہے؟ اس نے کہا کہ اب میری یہ اوقات تو نہیں ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ مجھے کیا ملا، لیکن یہ یقین ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ ملا ہے ضرور، یہاں سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ نواب صاحب نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وہ چٹ نکالی، بھائی مجھے تو یہ چٹ ملی ہے، میں پوچھ رہا ہوں تمہیں کیا ملا ہے؟ اب وہ خدمتگار حیران، یہ یہاں سے ملا ہے؟ ہاں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، ذرا دکھائیے۔ نواب صاحب نے تو اسی لیے نکالی تھی، دکھائی اس کو۔ تو اس پر لکھا ہوا ہے کہ نواب فلاں بن فلاں کو جہنم سے حفاظت کی اور جنت کے حصول کی گارنٹی دی جاتی ہے۔ اب جب یہ پڑھا تو وہ خدمتگار کی تو آنکھیں پھٹ گئی، آقا کریم کی بارگاہ سے ملا؟ ہاں ہاں بھئی یہیں سے ملا ہے، اسی لیے پوچھ رہا تھا نا بار بار تم سے کہ تمہیں کچھ ملا ملا ملا، تم اونچی اونچی چھوڑ رہے تھے۔ اب وہ بیچارہ پریشان، اب نواب صاحب دیکھ دیکھ کے محظوظ ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ ہاں بھی دیکھو اب یہ کس طرح پریشان ہے کہ نواب صاحب کو مل گیا مجھے نہیں ملا۔ اچھا اس خدمتگار سے بالآخر رہا نہیں گیا، اس نے کہا نواب صاحب ابھی جانے میں 1-2 گھنٹے میں بس ابھی آیا۔ وہاں سے اس نے دوڑ لگائی، پہنچتا ہے مواجہہ شریفہ کے سامنے اور پھر بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے روتا ہے اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ سرکار کیا اس بارگاہ میں بھی نواب اور نوکر کا فرق ہوتا ہے؟ کیا سرکار آپ کی عطا جو ہے وہ بھی کیا سونے چاندی کے ترازو میں تول کے دی جاتی ہے؟ کیا یہاں پر بھی یہ مراتب کا فرق ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اس طرح روتے بلکتے سسکتے، پتہ نہیں غشی کی کیفیت ہے یا اس پر نیند طاری ہوتی ہے، بہرحال آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ میں چٹ موجود ہے۔ اچھا میں سوچنے لگا کہ وہ نوکر، وہ خدمتگار جب پہلے حاضری دی تھی اس نے آقا کریم کی بارگاہ میں، تو اس وقت بھی تو اس نے کس طرح دل سوزی سے حاضری دی ہوگی۔ بھئی جس کو کبھی خیال نہ ہو کہ یہاں پہنچ سکوں گا وہ وہاں پہنچ گیا، تو کس طرح آنسو بہا کے اس نے درود و سلام پیش کیے ہوں گے اور کس طرح آنسوؤں کی زبان میں اس نے التجائیں اور دعائیں کی ہوں گی۔ لیکن اب جو اس پر کرم ہوا پہلے نہیں ہوا تھا، کیوں؟ وہ اس لیے کہ پہلے اس کے دل پہ وہ چوٹ نہیں لگی تھی جو اب لگی ہے۔ دل پہ چوٹ لگتی ہے نا پھر وہ قرب کا احساس ہوتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ غریب کی آہ سے ڈرو، اس کے دل پہ چوٹ لگتی ہے پھر وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ حضرات مکرم، میری اس تمام گفتگو اس کا اگر آپ کوئی سبق سیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اے میلاد منانے والوں، نماز بھی پڑھا کرو، اور درود و سلام کے زمزمے بہانے والوں، حلال حرام کا خیال بھی کیا کرو، اور آقا کریم کی غلامی پہ ناز کرنے والوں،
شریعت کی پابندی بھی کیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ نشانیاں ہیں تو حقیقت کے بغیر نہیں ہیں، نشانیاں ہیں تو حقیقت کے بغیر نہیں ہیں۔ نعت کا ایک شعر زبان پہ آیا، وہ سن لیجئے اور اجازت دیجئے۔ شاعر نے کہا کہ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے۔ طیبہ میں، میرے آقا کریم کی نگری میں، مدینہ المنورہ میں، شاعر کہتا ہے کہ مسلسل صبح ہے، طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے۔ ارے جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے؟ جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بڑے خوبصورت انداز ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ختم شریف کا ثواب، اس محفل میں جو ذکر خیر ہوا اس کا ثواب، جو کچھ تبرک کا طعام کا لنگر کا اہتمام کیا گیا اس سب کا ثواب، آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ عظمت میں، بارگاہ رحمت میں پہنچے، اور آپ کے وسیلہ ذلیلہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ترین وزن ترین بارگاہ میں اس کا ثواب، اور خلفائے راشدین کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، اہل پاک کی، پنجتن پاک کی، ازواج مطہرات کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا، اور تابعین، تبع تابعین، عباس، اقتاب، ابدال، رضوان، نبوہ، اولیاء، جمیع مومنین، مومنات، طیبین، طیبات، طاہرین، طاہرات، ہم سب کے اسلاف کرام، اجداد کرام، اور ہم سب کے مشائخ طریقت کی بارگاہوں میں اس کا ثواب۔ میرے مولا اپنے کرم سے اس مبارک محفل میں ہماری حاضری کو مقبول منظور فرما، اور اس محفل کی برکت سے مولا ہمارے مسائل کو حل فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، بیماریوں سے چھٹکارا دے دے۔ کچھ دوستوں نے خاص طور پر بیماروں کے لیے کہا ہے، مولا میں ان کے نام تو نہیں جانتا پر تو سب جانتا ہے نا، مولا اپنے کرم سے سب بیماروں کو سکھی صحت دے، دوستوں کے گھروں سے بیماریوں کو دفع کر دے۔ کچھ تیرے بندے غربت کا شکار، تنگی ترشی سے دوچار، ان کی فصلوں کو نقصان سے بچا، کاروبار کو گھاٹے سے بچا، اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا۔ میں ذرا بات تھوڑی آگے بڑھاؤں، مجھے معاف کیجئے، پنجابی کے لب و لہجے پہ قدرت نہیں ہے، وہ ایکسنٹ، وہ پروننسیشن، وہ تلفظ، وہ لہجہ میں اس پر قادر نہیں، لیکن وہ مصرع خوبصورت ہے، اس لیے میں دہرا دیتا ہوں کہ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکھنوں چولہے پانا۔ اچھا اگر آپ غور فرمائیں تو یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، انتہائی مشکل سوالوں کے جواب اتنی آسانی سے دیتے ہیں، عقل ششدر رہ جاتی۔ دیکھیے میں یہاں خدا نہ خواستہ معاذ اللہ نفرتیں پھیلانے نہیں آیا، یہاں پہ فساد ڈلوانے کے لیے نہیں آیا، کوئی محاذ آرائی کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک سیدھی سی بات ہے، وہ ہر ایک جانتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، کچھ ہیں نہیں مانتے، تو یہ تو ہر ایک کو پتا ہے نا۔ اچھا جو نہیں مانتے بعض اوقات ماننے والوں کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ہاں بھائی تم گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ میں پیر صاحب کے پاس گیا تھا۔ کیوں گئے تھے؟ میں بیمار تھا نا، دعا کرانے گیا تھا، اللہ صحت دے۔ اچھا تمہارے پیر صاحب کی دعا سے تمہیں صحت مل سکتی ہے، تو سنا ہے کہ پیر صاحب تمہارے بیمار ہوئے تھے، وہ تو ہسپتال گئے تھے، ڈاکٹروں کے پاس گئے تھے، اگر ان کی دعا سے تمہیں صحت مل سکتی ہے تو اللہ سے خود اپنے لیے صحت کیوں نہیں مانگ لی؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی سے پوچھا، ہاں بھائی کہاں گئے تھے؟ یہ پیر صاحب کے پاس گیا تھا دعا کرانے۔ کیا دعا کرانے؟ جی میں نیا کاروبار شروع کر رہا ہوں نا، اللہ برکت دے، رزق میں وسعت دے، دعا کرانے گیا تھا۔ اچھا تمہارے پیر صاحب کی دعا سے تمہارے رزق میں برکت ہو سکتی ہے، تو سنا ہے کہ ان کا اپنا گزارا مریدوں کے نذرانوں پہ ہوتا ہے، تو اگر ان کی دعا سے تمہیں یہ سب کچھ مل سکتا ہے تو اپنے لیے سب کچھ اکٹھا کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا۔ کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا ہے بابا بلے شاہ نے کہ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکھنوں چولہے پاما۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اس سے حقیقی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، محبت کے نام پہ دکانیں کھولنے والوں کی بات نہیں ہو رہی، جو حقیقتاً اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پھر صحت اور بیماری سے غرض نہیں ہوتی، انہیں غربت اور دولت سے غرض نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جدو ماہی میرے دکھتے راضی،
میں سکھنو چولہے پاواں. ارے میرا محبوب اگر مجھے بیمار دیکھ کے راضی ہے مجھے صحت کا کیا کرنا ہے؟ میرا محبوب اگر مجھے غربت میں دیکھ کے راضی ہے مجھے دولت کا کیا کرنا ہے؟ میرا محبوب اگر مجھے جھونپڑے میں دیکھ کے راضی ہے مجھے شاہی محلات کا کیا کرنا ہے؟ میرا محبوب اگر مجھے پھٹے پرانے چیتڑوں میں دیکھ کے راضی ہے مجھے شاہی پوشاک کا کیا کرنا ہے؟ اور میرا محبوب اگر مجھے ننگے سر ننگے پاؤں دیکھ کے راضی ہے مجھے تاج شاہی کا کیا کرنا ہے؟ اور اسی چیز کی تفسیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر دکھا دی کہ میرا محبوب اگر مجھے جلتا دیکھ کے راضی ہے مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ نہیں جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے. حضرات مکرم، اسی طرح یہ بھی ذہن میں رہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی سرحدوں میں پہنچ گئے لیکن اولاد نہیں ہے. اب ظاہر ہے ان کے ذہن میں آ سکتا تھا، آج کل تو ویسے بھی کوئی چھوٹا موٹا پیر ہو وہ بھی سوچتا ہوگا کہ یار میری اولاد نہیں ہے، لوگ میرے پاس دعا کرانے نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے جی اپنے لیے تو اولاد دے نہیں سکا ہمارے لیے کیا لے گا. اس طرح سوچ آتی ہے نا ذہن میں. تو وہ بھی خیال کر سکتے تھے کہ مولا میں نے تیرے بندوں کو تیری بارگاہ میں بلانا ہے نا، یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ درختوں کے سامنے جھکتے ہیں، جانوروں کی پرستش کرتے ہیں، چاند سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں. اب مجھے ان کو بتانا ہے کہ یہ سب کچھ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ کچھ نہیں، ان کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں. ارے سب کچھ وہ ہے قادر مطلق جن تم دیکھ کر خداؤں کی عبادت کرتے ہو. بتوں کو دیکھتے ہو، درختوں کو دیکھتے ہو، جانوروں کو دیکھتے ہو، پہاڑوں کو دیکھتے ہو، چاند سورج کو دیکھتے ہو. تم دیکھ کر ان خداؤں کی عبادت کرتے ہو اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے. پھر رب کائنات جب بڑھاپے میں جب مایوسی ہو جاتی ہے اس وقت اولاد عطا فرماتا ہے تو بڑھاپے کی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں. اب حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو اس ریگزار میں چھوڑاؤ، اس ویرانے میں چھوڑاؤ، اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ جہاں نہ کھانے کو دانا ہے نہ پینے کو پانی ہے. اور صرف دانا پانی کی بات نہیں ہے، وہاں پہ سایہ بھی نہیں ہے. بھئی مکہ تو آباد ہوگا جب زمزم کا چشمہ جاری ہوگا، ابھی تو وہاں کوئی سایہ بھی نہیں ہے، سر چھپانے کو چھت بھی نہیں ہے. تو رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کی کہ مولا یہ بچے کو اس کے ماں کو چھوڑ کے وہاں پہ چھوڑ کے آ جاؤں، کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، سر کہاں چھپائیں گے، جب سورج آگ برسائے گا یہ وہاں سایہ کہاں سے لائیں گے؟ کچھ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی نہیں. پھر جب رب کائنات اپنے کرم سے وہ ماں بیٹے کو بچا لیتا ہے اور پھر جب وہ بچہ اس عمر پہ پہنچتا ہے جب باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوتا ہے تو اس وقت ذرا سوچئے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، محبت میں بھی شدت آ جاتی ہے. اب حکم ہوتا ہے کہ اب اس بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو. کوئی سوال نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ وہ ہر موقع پر ہر مرحلے پر وہ بتا رہے ہیں کہ میں اس کی رضا پہ راضی. تو اصل میں رحمت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے اور رب کائنات اسی طرح دنیا مانگنے کی تلقین فرما رہا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. مولا تو جانتا ہے نا میرے لیے بھلا کیا ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جو میرے لیے بھلا ہے وہ عطا فرما دے. تو اگر بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے تو یہ ہے اس کے لیے در حقیقت رحمت. حضرات محترم، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ جس ہستی کو ہم رحمت مجسم مانتے ہیں، جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں، انہوں نے زندگی کس طرح گزاری، ان کا اس میں حسنہ دیکھیں نا، ان کی سیرت مبارکہ دیکھیں نا، ان کے شب و روز کی کیفیت کو دیکھیں. ہم جس کو رحمت کہتے ہیں، جو ہم ہر وقت اس سے رحمت کے بدلے میں جو سوال کرتے ہیں، اگر حقیقتاً وہی رحمت ہے تو پھر تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مجسم رحمت کا دامن رحمت سے خالی ہے. چٹائی کی کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے، پیبند لگے کپڑے زیب تن فرما رہے، نالین پاک کو خود مرمت فرما رہے، جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرما رہے، بلکہ شکم مبارک پہ پتھر بھی باندھ رہے ہیں.
یہ کیا معاملہ ہے؟ آقا کریم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ان کی کوئی مجبوری تھی؟ غربت کی وجہ سے مجبوری تھی جی سب کچھ ایسی ہی زندگی گزارنی تھی؟ نہیں، یہ سب کچھ انہوں نے صرف ہماری تربیت کی خاطر کیا. ورنہ کیا آپ اتنی بات نہیں سمجھ سکتے کہ وہ ہستی جو اشارہ کرے اور چاند کے جو ٹکڑے ہو جائے، صرف اشارہ کر کے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے، لیکن خود بیٹھے ہوئے مرمت فرما رہے ہیں نالین. کوئی سبب ہوگا نا، کوئی وجہ ہوگی. وجہ تھی ہماری تربیت کرنا. ہمیں بتایا کہ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے، لیکن تمہیں تو دشمنوں سے پالا پڑے گا نا. زخم بھی لگیں گے، خون بھی بہے گا، تکلیف بھی ہوگی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہونٹوں پہ شکوے آ جائیں، شکایتیں آ جائیں، تو میں بھی لہو لہان ہو کے دکھا دیتا ہوں، تاکہ جب کبھی تمہیں زخم لگیں تو تمہارے ہونٹوں پہ شکوہ نہ ہو، بلکہ میری مثال تمہارے سامنے. اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو جنت کی نعمتیں میرے دسترخوان پہ رہیں، لیکن تمہیں تو کبھی فاقہ بھی کرنا پڑے گا نا، اور روکھی سوکھی بھی کھانی پڑے گی. تو اس لیے میں بھی ساری زندگی جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا کر کے دکھا دیتا ہوں، بلکہ شکم مبارک پہ پتھر باندھ کے دکھا دیتا ہوں کہ کبھی ایسی سختی کا وقت تمہارے اوپر آئے تو تم بھی شکوہ نہ کرو، شکایتیں نہ کرو، تمہارے پائے استقلال میں لغزش نہ آئے، ایمان ڈاما ڈول نہ ہو، بلکہ تمہارے سامنے میرا چہرہ ہو. اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے، اور دنیا جہان کے خزانے میری ٹھوکروں میں رہیں، لیکن تمہیں تو غربت سے پالا پڑے گا نا. کبھی عاجز بھی آؤ گے اس غربت سے، تنگ بھی ہوگے، پریشان بھی ہوگے. تو اگر کبھی ایسا وقت ہو تو میں بھی اپنی لاڈلی شہزادی کو پیبندگی چادر میں گھر سے رخصت کر کے دکھا دیتا ہوں، تاکہ تم گلہ نہ کرو. میں اپنی مثال تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر میں محبوب رب کائنات اس طرح زندگی گزار سکتا ہوں تو تمہیں کیا عذر ہے؟ یہ تو تمہارے لیے مثال ہے. آپ سوچیے، آپ کے علاقے میں یہاں پر اگر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ آ جائیں اور آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، آپ کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے، آپ کے معاملات کو درست کرنے کے لیے، آپ کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے وہ یہاں پر مثلا موسم کی شدت کو 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے برداشت کر لیں. مثلا گرمی کا موسم ہو، وزیر اعظم کھڑا ہو، وہ جناب آسمان سے سورج آگ برساتا ہو، زمین تپتی اور جھلستی ہو، اور اس موسم کی شدت میں وہ وزیر اعظم آپ کی خاطر وہ آدھا گھنٹہ دھوپ پہ کھڑا رہے، پسینے میں نہا جائے، آپ تو ساری زندگی اس کی تعریف کرتے نہیں تھکیں گے. یہ کیسا آدمی ہے، غریب پرور ہے، عوام کا ہمدرد ہے، کیسا وہ ہمارا دوست ہے. ذرا سوچو تو صحیح، اس کو کیا پڑی تھی، لیکن وہ جوان ہم غریبوں کی خاطر آدھا گھنٹہ دھوپ پہ کھڑا رہا، پسینے میں نہا گیا. آپ تعریف کرتے نہیں تھکیں گے، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی اوقات کیا ہے. ارے وہ ہستی جو محبوب رب کائنات ہے، جس کی خاطر رب کائنات نے بساط ہستی بچھائی ہے اور نگار خانہ قدرت سجایا ہے، جس کی خاطر اس رب نے اپنی شان ربوبیت کو ظاہر فرمایا ہے. اس نے 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ نہیں، ہفتے 2 ہفتے نہیں، ساری زندگی کس انداز سے گزاری ہے صرف ہماری خاطر. ہم نے سبق سیکھا ہے اس سے؟ نہیں. باقیوں کی بات کیا کریں، ہمارے پاس خود ہمارے مرید آ کے شکایت کر رہے ہوتے ہیں. صحیح مرید تو آپ کے ہیں، پھر بھی اس مشکل میں ہیں. اگر اب اس وقت ہم ان کو نصیحت کرنے بیٹھیں کہ بھائی آقا کریم کی حیات طیبہ سامنے رکھو، تو وہ کہیں گے پیر صاحب مسئلہ حل کر نہیں سکتے، نصیحتوں کے دفتر کھول کے بیٹھ جاتی ہیں. ہمارے یہی طریقے ہیں نا. حضرات محترم، ہمیں ذرا اپنے طور طریقوں پہ نظر ڈالنی چاہیے. معاف کیجیے، آج کچھ نصیحت کا انداز زیادہ غالب ہو گیا میری تقریر پر، اس کے لیے میں اب آپ سے معذرت کروں یا کیا کروں. لیکن ماشاءاللہ ہم اہل سنت ہیں، میلاد مناتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے جھنڈیاں لگاتے ہیں، درود و سلام کے زمزمے بہاتے ہیں، یا رسول اللہ کی گونج مچاتے ہیں. بے شک یہ سب کام ہم
اہل سنت کرتے ہیں کیونکہ یہ سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں. لیکن یاد رکھنا یہ سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے. نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. میں اس کو ایک سادہ سی مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں دوستوں کو. بات یہ ہے کہ مثال سادہ ہی دینی چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آئے. دیکھیے فرض کیجئے میں نے آپ سے کہا کہ جی ذرا ڈرائیور کو بلا رہے میرے. آپ نے کہا جی آپ کے ڈرائیور کو کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا یار اس کو بہت شوق ہے بڑی بڑی مونچھیں رکھنے کا. یہ مونچھیں پال رکھی ہیں اس نے، بڑا سا پگڑ ہوگا، کالا کوٹ پہنا ہوگا، گاڑی کے پاس کھڑا ہوگا، بلا لائیں. آپ گئے جناب، ڈھونڈتے رہے، نگاہیں دوڑاتے رہے، تلاش کرتے رہے، ایسا کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آیا. واپس آ کے مجھے بتایا جی ڈرائیور تو نہیں ہے. میں بڑا حیران کہ یہاں تو اس کا سسرال بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میں نے کہا اچھا چلیے چھوڑیے، میں خود جا کے دیکھ لیتا ہوں. میں گیا تو وہ ڈرائیور گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا. میں اس کو بلا لایا. چکر یہ چل گیا تھا کہ اس نے یہاں پر کوئی الٹی سیدھی کوئی ایسی چیز کھا لی تھی جس کی وجہ سے اس کو شدید قسم کی الرجی ہو گئی تھی، اور اس کو مجبوراً اپنے دل پہ پتھر کی سیل رکھ کے مونچھوں کی قربانی دینی پڑ گئی تھی، مونچھیں صاف کرانی پڑ گئی تھی. ادھر کچھ گرمی محسوس ہوئی تو پگڑ اور کوٹ اتار کے اس نے گاڑی میں رکھ دیا تھا. آپ مونچھیں پگڑ اور کوٹ ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو ملا نہیں اس کو. میں ڈرائیور کو پہچانتا تھا، میں اس کو بلا لایا. آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت کو جانتا تھا. نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے نا. یہ محافل میلاد، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ لنگر، یہ یا رسول اللہ کے نعرے، یہ درود و سلام، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے یارو؟ محبت کی حقیقت یاد رکھو. یہ صرف آقا کریم کی بات نہیں، میں محبت کی بات کر رہا ہوں. آقا کریم کی محبت تو ظاہر ہے سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے نا، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ہونی چاہیے. محبت کی حقیقت وہ جذبہ اور احساس ہے جو محبوب کو راضی کرنے کی خاطر ہر ایثار اور قربانی کے لیے تیار کرتا ہے. محبوب کو پانے کے لیے، محبوب کی رضا کے لیے اگر قربانی دینے پڑے تو اس سے گریز نہ کرے. پتہ چلے محبوب کو پانے کے لیے زمین جائیداد چھوڑنی پڑے گی، پھر سوچ میں نہ پڑ جائے، اگر مگر نہ کرنے لگے. محبوب کے لیے کرنا ہے تو زمین جائیداد کی اوقات کیا ہے؟ ٹھیک ہے میں راضی ہوں. محبوب کو پانے کے لیے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے گا، جی میں راضی ہوں. انسانیت کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ محبوب کو پانے کے لیے وہ محبت کرنے والے گزرے ہیں جنہوں نے تاج و تخت کو بھی ٹھکرایا ہے. میں قصوں کہانیوں کی بات نہیں کر رہا، میں ہیومن ہسٹری کی، میں انسانی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. حضرات مکرم، اگر آقا کریم سے محبت ہے تو پھر آقا کریم کو راضی کرنے کے لیے ہم کوئی ایثار، کسی قربانی کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو سرکار راضی ہوں گے اور چھوڑ دیں گے تو ناراض ہوں گے؟ کیا نہیں معلوم؟ تو کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کبھی سردی آڑے آ جاتی ہے، کبھی گرمی راستہ روک لیتی ہے. میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. میں نے دوستوں سے کہا کہ بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی صحیح نماز میں ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے. اچھا جی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ جی زکوٰۃ میں بھی ذرا ڈنڈی مار جاتے ہیں. مارتے تو ڈنڈا ہے لیکن بہرحال زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مار جاتی ہے. اچھا بھائی حلال حرام کا خیال رکھتے ہو، شریعت کی پابندی کرتے ہو؟ جی اس میں بھی ذرا اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں کیا فکر ہے؟ ہم تو عاشق رسول ہیں نا. ہمیں تو آقا کریم بس ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. ہمیں کیا فکر؟ یہ نمازیں یہ تمام چیزیں یہ تو مولویوں کے سارے ڈھکوسلے ہیں، کھانے پینے کے بہانے ہیں، مسئلے مسائل، یہ تمام چیزیں. معاف کیجئے مجھے بہت شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اہل سنت کو بگاڑنے کے اندر خود وہ جعلی پیروں کا ہاتھ بھی بہت ہے. نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزے رکھیں گے، نہ حلال حرام کا خیال کریں گے، اور ان سے کہیں گے کہ بھائی آپ نماز پڑھا کریں. نہیں ہم نے مدینے میں نماز پڑھ لی تھی. جناب نماز تو مدینے میں پڑھ لی تھی تو لنگر بھی وہیں کھا لیتے. لنگر یہاں کھائیں گے، نماز مدینے میں پڑھیں گے. یہ سب فراڈ ہے. میں تو اہل سنت کے نمائندے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. حضرات مکرم یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے.
ایسی کوئی چیز نہیں. یاد رکھو میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مرشد کون ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تو ہمیں چھوڑنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب انہوں نے حلال حرام کو نہیں مٹایا اور کہا کہ نہیں جی ہم اللہ والے ہیں جی ہمیں فکر نہیں، یہ دوسروں کے لیے ہے، نہیں. میرے آقا کریم نے مثالیں خود قائم فرمائی. میرے آقا کریم کی تعلیمات کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ان کی تعلیمات عملی صورت میں ہمارے سامنے ہے. جو ہمیں حکم دیا پہلے کر کے دکھایا ہے، زبانی کلامی بات نہیں. ورنہ تو اگر رب کائنات کو نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. نبی کیوں آئے ہیں؟ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں نا. تو ہماری ہدایت کے لیے نبی نہ آتے، ایک قرآن ہمارے پاس ہوتا، ہم بس وہ قرآن جو ہے وہ پڑھ لیتے. پھر صبح کو اٹھتے قرآن ہمارے تکیوں کے نیچے رکھا ہوتا، ہم قرآن کی تلاوت کرتے، اس پر عمل کرتے اور ماشاءاللہ سیدھے جنت میں پہنچ جاتے. لیکن زبانی کلامی نصیحتیں کبھی بھی کارآمد نہیں ہوتی. وہ ہمارے لیڈروں کی طرح ہوتی ہیں. ملک و قوم کی خاطر خون کا آخری قطرہ تو بہا دیں گے، پہلے قطرے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. سب آخری قطرے کی بات ہی کرتے ہیں. معاف کیجئے، یہ بھی ذہن میں رکھیے. نہیں ٹھیک ہے، بچہ کوئی بات کہہ رہا تھا، ہو گئی، چلیے کرم. یہ بھی یاد رکھیے کہ نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو فراڈ ہوتا ہے. آپ یہاں دیہات کے علاقے میں رہتے ہیں، کہیں نہر کے کنارے، کہیں ویرانے میں جا رہے ہوں، رات کا وقت ہو، آگے آپ کو وہ بیریئر جو ٹریفک روکنے کے لیے لگا ہوتا ہے نا، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ چیک پوسٹ تھانہ فلاں، اس پہ لکھا ہوا ہے. آپ نے جناب فوراً گاڑی موٹر سائیکل پہ تھے، آپ نے روک لی. آگے سے دیکھا جناب وہ پولیس والے آ رہے ہیں، آپ الرٹ ہو گئے. انہوں نے آ کے آپ کو حکم دیا موٹر سائیکل سے اترو، آپ اتر آئے. اب آپ سوچ رہے ہیں مجھ سے کاغذات مانگے گا، آئیڈینٹی، میری شناخت مانگے گا، کچھ پوچھے گا. انہوں نے آ کے آؤ دیکھنا، تاؤ جناب آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، جیب سے موبائل اور پیسے نکالے، آپ کی موٹر سائیکل چھینی، اس پہ سوار ہو کے چل دیے. پتہ چلا کہ وہ پولیس والے نہیں تھے، وہ تو ڈاکو تھے. یارو نشانیاں تو سب پولیس والوں کی تھی. وہ ٹریفک بیریئر پر بھی لکھا ہوا تھا چیک پوسٹ پولیس تھانہ فلاں، ان کی یونیفارم بھی تھی، یہاں بیج بھی لگے ہوئے تھے، وہ کیپ بھی تھی، نشانیاں ساری تھیں، لیکن اس یونیفارم میں پولیس والا نہیں تھا، ڈاکو تھے. پھر دھوکہ ہوا نا. نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو دھوکہ ہوتا ہے. میلاد بھی ہو، جلسے بھی ہو، جلوس بھی ہو، لنگر بھی چل رہے ہوں، درود و سلام بھی پڑھے جا رہے ہوں، یا رسول اللہ کی گونج بھی بچی ہو، لیکن آقا کریم کو راضی کرنے کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ نہ ہو. نشانیاں تو ہیں، حقیقت تو نہیں. پھر کس کو دھوکہ دیتے ہو یارو؟ اللہ رسول کو تو نہیں دے سکتے، پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور جو اپنے آپ کو دھوکہ دے، کوئی دوسرا اس میں کیا اعتبار کرے گا؟ حضرات محترم، یہ تمام چیزیں ہمیں اس لیے بتانی پڑتی ہیں، سمجھانی پڑتی ہیں کہ ہم لوگ غلط راہوں پہ چل پڑتے ہیں. ہم نے محبت کو محض ایک نشہ سمجھ لیا ہے. بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور ممکن نہیں. ہمارے مخالفین اعتراض کرتے ہیں، یہ بے وقوف محبت کی باتیں کرتے ہیں، درس عشق دے رہے ہیں. ان کو درس عمل دینا چاہیے. نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات سے کام لیں، شریعت کی پابندی کریں. یہ بس درس عشق دیتے ہیں، درس عمل کیوں نہیں دیتے؟ میں عرض کروں گا کہ میرا ایمان یہ ہے کہ درس عشق در حقیقت درس عمل ہے. نعرہ تکبیر!